اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدار القطني ورفعه البزار وصححه ابن خزیمہ والحاکم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ رب العزت کے سورہ نساء میں اس ارشاد کی تفسیر میں کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، فرماتے ہیں کہ اگر تم بیمار ہو یا جب کسی کو اللہ کی راہ میں زخم لگ جائے یا کوئی ایسے پھوڑے وغیرہ نکل آئیں اور اس دوران وہ شخص جنبی ہو جائے یعنی اس پر غسل فرض ہو جائے اور وہ اس بات سے ڈرے کہ اگر غسل کرے گا تو بیماری کی وجہ سے یا جسم کے زخم کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کر لے. اس اثر کو مختلف محدثین کرام نے اپنی کتب حدیث میں ذکر کیا ہے اور اسے امام ابن خزیمہ نے اور امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیمم کی صورت میں آسانی رکھی ہے اور پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی تو میسر ہے لیکن اس کے استعمال میں بیماری حتیٰ کہ بسا اوقات تکلیف میں اضافے یا جان کا ہی خطرہ ہو تو پھر پانی کے استعمال کے بجائے تیمم کر لینے کی رخصت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ جو آیہ مبارکہ کی تفسیر ہے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے اور معلوم ہے کہ وہ کبار صحابہ جو مفسر تھے ان میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا سب سے زیادہ اونچا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ دعا دی تھی کہ یا اللہ اس کو قرآن کا فہم اور علم عطا فرما. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت کا جو حصہ ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنا مریض ہے کہ اس کو پانی استعمال کرنے سے بیماری کے بڑھ جانے یا جان کے خطرہ ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ تیمم کر لے. یہ تیمم غسل کی جگہ قائم مقام ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس اثر کو بیان کر کے جو چند باتیں اس کے ذیل میں مسائل کی صورت میں بیان فرمائی ہیں، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جسم کے کسی ایسے حصے میں زخم ہے یا پھوڑے وغیرہ ہیں یا کوئی بھی بیماری جس میں مطلقاً وہ غسل کر ہی نہیں سکتا تو پھر تو وہ تیمم کرے. لیکن اگر کسی ایک حصے پر کوئی زخم ہے جیسے بازو پہ ہے یا ٹانگ پہ ہے، باقی جسم ٹھیک ہے اور باقی جسم پر پانی لگانے سے جان کو بھی اور بیماری کو بھی کوئی خطرہ نہیں، زخم کے خراب ہونے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں، تو ایسے بندے کو یہ چاہیے کہ باقی جسم پر وہ غسل کے مطابق غسل کرے اور جس جگہ زخم ہے وہاں پر پھر مسح کر لے. اس کے لیے تیمم نہیں. یہ تیمم اس شخص کے لیے ہے کہ جس بندے کا مطلقاً پانی استعمال کرنا ممکن ہی نہ ہو یا جسم کا وہ تھوڑا سا کوئی حصہ جو ہے وہ ٹھیک ہو، باقی سارے جسم جو ہے وہ بیماری کے اثر میں ہو. جیسے بسا اوقات پھوڑے وغیرہ جسم پر نکلتے ہیں تو وہ سارے جسم پہ ہی نکلے ہوتے ہیں. کوئی ایک آدھ ہاتھ یا بازو اگر بچا ہوا ہے تو اس کو دھونے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. 80-90% جسم ایسا ہے جس کو نہیں دھویا جا سکتا، تو ایسے میں پھر تیمم ہے. لیکن صرف ایک آدھ عضو کی بنا پر
غسل نہ چھوڑے بلکہ غسل کر لے اور اس عضو کو پانی سے بچائے اور وہاں پر مسح کر لے. اور یہی معاملہ وضو کا بھی ہے. اگر باقی اعضاء دھوئے جا سکتے ہیں تو وہ ان اعضاء کو دھوئے، اور جس عضو میں کوئی بیماری ہے یا زخم ہے اس کو پانی سے بچائے اور اس کا مسح کر لے. جس طرح ہم سر کا مسح کرتے ہیں، اور اگر کسی نے پگڑی باندھی ہو تو پگڑی کے اوپر مسح کرتا ہے، اس طرح اگر بازو پہ مثلا پلستر چڑھا ہے تو اس پلستر کے اوپر ایسے مسح کر، پانی کو ہاتھ گیلا کر کے ایسے مسح کر. تو یہ مسح کرنا جو ہے وہ دھونے کے قائم مقام ہو جائے گا. لیکن اگر وہ وضو کر ہی نہیں سکتا، مثلا ایک بندہ ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں ہی تکلیف ہے اور وہ ہاتھ وضو کرتے ہوئے پانی میں لگیں گے، اور کوئی اور بندہ بھی ایسا نہیں جو اس کو وضو کرا سکے، یا مشقت ہے اس میں مسلسل کوئی اور بندہ اس کو وضو کرائے، تو اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ وہ تیمم کر لے. یہ تیمم اس کے وضو کا بھی قائم مقام ہو جائے گا. اور جیسے پہلے بات ہو چکی ہے کہ تیمم جو ہے وہ غسل کا بھی قائم مقام ہوتا ہے اور وضو کا بھی قائم مقام ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی بندے کو کسی زخم کے اوپر مسح کرنے سے بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، بسا اوقات ایسا زخم ہوتا ہے کہ بالکل ہی پانی ٹچ نہیں کرنا، تو کوئی پوچھتا ہے جی ایسا کیسے ہوتا، پٹی ہوگی؟ نہیں. جیسے بعض لوگ خدا نہ خواستہ کسی کی جلد جل جاتی ہے تو ڈاکٹر اس کے اوپر پٹی نہیں باندھتے کہ پٹی جو ہے وہ سکن کو اور خراب کر دیتی، تو اس زخم کو کھلا چھوڑا جاتا ہے، تو اس کے اوپر دوائی وغیرہ لگی ہوتی ہے. اب وہ مسح بھی نہیں کر سکتا. تو ہے تو ایک عضو میں بیماری ہے، لیکن اس عضو کے اوپر کوئی پٹی وغیرہ ایسی نہیں ہے کہ جس پر مسح ہو سکے. تو اب ایسے میں اس کو تیمم ہی کرنا چاہیے، بجائے ایسے کہ وہ جو زخم ہے اس پر مسح کرتے ہوئے بھی پانی لگ جائے اور اس میں پیپ پڑ جائے یا وہ اور تکلیف دینے لگے. تو ایسی کوئی تکلیف آ گئی ہے جس میں مسح بھی نہیں ہو سکتا، تو اس بندے کو پھر تیمم کی طرف جانا چاہیے، خواہ وہ کسی ایک عضو میں ایسا مسئلہ ہو. اسی طرح شیخ عثیمین فرماتے ہیں کہ غسل اور تیمم میں ترتیب کو، غسل اور وضو میں ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تو اگر کوئی بندہ مسح کر رہا ہے، جیسے مثلا وضو کرنے لگا تھا اور اس کی کسی بازو کے اندر مسئلہ ہے، تو ترتیب وضو کی یہ ہے، پہلے ہاتھ دھوئے، کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے، چہرہ دھوئے، دائیں ہاتھ والا بازو پوری کونی تک دھو لے، اور اسی ترتیب میں بائیں والے کے اوپر جہاں تکلیف ہے اور پٹی بندی ہے وہاں اس کے اوپر مسح کر لے. یعنی اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھے مسح کرتے ہوئے. اور اگر اس کا غسل کا معاملہ ہے تو اس میں بھی اسی طرح ہے کہ پورے غسل کی جو ترتیب ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھے. مثلا کسی کی دائیں ٹانگ میں مسئلہ ہے اور پلستر ہے یا کوئی پٹی ہے، اس کو وہ نہیں دھو سکتا، تو اس کو یہ چاہیے کہ باقی جو غسل کی ترتیب ہے، پہلے اچھے طریقے سے استنجا کرنا، اس کے بعد وضو کے طریقے سے وضو شروع کرنا، اور سر پہ جو ہے وہ مسح کرنے کے بعد 3 لک پانی ڈالنا. اب دائیں طرف سے پانی ڈالے، پہلے سر پہ ڈالے پھر دائیں جانب ڈالے، لیکن اس ٹانگ کے اوپر جہاں پٹی ہے وہاں پانی نہ ڈالے، اور پھر بائیں جانب پانی ڈالے. تو بائیں جانب پانی ڈالنے سے پہلے وہ اپنی اس دائیں ٹانگ کے اوپر مسح کر. یہ ترتیب ذہن میں رکھنی کہ جب وہ غسل کر رہا ہے، اب یہ دائیں ٹانگ پانی سے دھو نہیں سکتا، تو جب یہاں تک پہنچا جہاں سے آگے اس نے نہیں دھونا تو وہاں وہ مسح کرے گا. یہ ہے مسح کا جو ترتیب ہے. اور اس کے بعد پھر وہ بائیں جانب پانی ڈالے اور باقی کا غسل کی ترتیب ویسے رکھے. تو جتنا ممکن ہو وہ اپنے غسل اور وضو میں اپنے اعضاء کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھے، اور جس عضو پر مسح کرنا ہے اس کو اس ترتیب پر مسح کرے. یعنی اس کا فرق یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا کہ پورا غسل کر لیا یا پورا وضو کر لیا اور اس کے بعد آخر میں بازو پر مسح کر رہا ہے یا ٹانگ پر مسح کر، بلکہ جس ترتیب سے چلتا آ رہا ہے اس ترتیب پر مسح کر لے. اور تیمم میں تو پھر ترتیب کا معاملہ ہی نہیں ہے. اگر تیمم کرنا ہے تو اس کی ترتیب اس دن بیان ہو گئی تھی کہ مٹی کے اوپر دونوں ہاتھ ایسے جو ہے وہ پاک مٹی پر رکھے، اس کے بعد پھونک مارے کہ اگر کوئی بڑے ذرات ہیں وہ اڑ جائیں، اور چہرے پر پھیرے، اور اس کے بعد پہلے دائیں ہاتھ کے باہر والی جانب اور پھر بائیں ہاتھ کی باہر والی جانب. یہ تیمم غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی قائم مقام مکمل ہو چکا، اور اس کے بعد وہ
نماز ادا کر لے، نماز اس کی درست ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔